موت کے پنجے سے کوئی بشر بچ نہیں سکا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ مرنا ہے. بھی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہے. موت کے سامنے بس کسی کا نہیں چلتا. اور یہ اللہ کا ایسا بنایا ہوا قانون ہے, یہ جیسی فقیر کو آتی ہے ویسی بادشاہ کو آتی ہے, یہ جیسی سائل کو آتی ہے ویسی شہنشاہ کو آتی ہے. قطعاً کسی مذہب میں کسی فرقے میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں موت بڑھاپے میں آتی ہے, ہمارے ہاں موت ضعیفی کی وجہ سے آتی ہے, بیماری کی وجہ سے آتی ہے. یہ سارے مانتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں, یہ کسی بھی وقت کسی بھی آ سکتی ہے. لیکن آل محمد کے ماننے والوں کا, علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ پھر تھوڑا سا مختلف ہے. ہم کہتے ہیں مر تو ہر کسی نے جانا ہے, پھر اچھا نہیں بندہ کسی کا ہو کے مر جائے. بسم اللہ صلی اللہ. ہمارا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مرنا تو ہر کسی نے ہے, موت تو حقیقت ہے, مرنا تو ہے, کسی کے ہو کے مر جائے. ہمارا موت کے معاملے میں عقیدہ, ہم موت سے ڈرتے نہیں, ہم تو موت کو ڈھونڈتے ہیں. میں نے اس اعلی ثواب کی مجلسوں میں خاموش مجمع دیکھے کہ موت سے ڈرایا جاتا ہے. ہم لطف لیتے ہیں موت کے. اب یہ ملتان ہے, ادب کی دھرتی ہے, اور مدینۃ الاولیاء میں ہوں. سطر یہاں پہ لفظ ضائع نہیں ہوگا. میرے نزدیک موت کسے کہتے ہیں؟ جب شنید علی دید علی میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں. آیا جسے ساری زندگی سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کرو, اسے موت کہتے ہیں. اتنا بہتر موت کا منظر پڑھا جائے گا. بسم اللہ سرکار, آپ جی کے زندہ و سلام. بسم اللہ سرکار. اتنا بہترین موت کا تصور پڑھا جائے گا کہ آپ کو موت سے محبت ہوگی. مسکرا کے آپ موت سنیں گے. آج کے بعد ڈھونڈیں گے ہم موت کو. موت بہت طاقتور ہے, لیکن جتنی بھی طاقتور ہے شخص مارتی ہے, شخصیت نہیں مارتی. بہت طاقتور ہے سرکار موت, لیکن موت شخص مار دیتی ہے, شخصیت کو تو نہیں مارتی. بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جو آج ہم میں نہیں, شخصیتیں آج بھی زندہ ہیں, مثالیں آج بھی انہی کی دی جاتی ہیں. جہاں محفل میں تذکرہ ہو شخصیت زندہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب موت شخص لے گئی, شخصیت نہ لے کے جا سکی. موت انسان کو آتی ہے, انسانیت کو نہیں آتی. علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو, موت عالم کو آتی ہے, علم کو تو آتی نہیں ہے. کتابیں لکھنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن علم کتابوں کی صورت میں زندہ رہتا ہے. اب ملتان کی دھرتی میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں. اس کا مطلب موت شخص مارتی ہے, شخصیت کو نہیں مارتی. موت انسان مارتی ہے, انسانیت کو نہیں مارتی. موت عالم کو آتی ہے, اس کے علم کو نہیں آتی. مولوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا, علی عالم کا نام ہے یا علم کا نام ہے؟ علی عالم کو کہتے ہیں یا علم کو کہتے ہیں؟ اگر علی علم کا نام ہے اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ کل بھی زندہ تھا, علی ولی اللہ آج بھی. بسم اللہ سے, بسم اللہ سے. یا موت علم کے لیے نہیں, تو جب علم نہیں مرتا تو پھر وار سے علم. مال کے علم بھی قائم. موت ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. موت, ہمیں موت سے نہ ڈرایا کرو. ہم نہیں گھبراتے موت سے. ہم تو شمار کرتے ہیں, دن پورے کرتے ہیں. ہم زندہ ہیں تو ہماری وجہ ہے. ہمارے بس میں ہو تو ہم آج مر جائیں. مولا کی قسم, جو عقیدہ سننے والے بندے بیٹھو, میرے بس میں ہونا
کہ قبر میں علی آتے ہیں. میں اب بھی اپنی سانسیں ختم کروں کہ سفر تو پورا ہو, جلدی جلدی منزل تک تو پہنچوں. سانسیں ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ زندہ ہیں, کوئی آ رہا ہے. بس بیٹھے ہوئے ہیں سامان اٹھا کے اسی کے انتظار میں. موت ہمارے نزدیک خوبصورت ہے. سرکار صادق بادشاہ کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارگاہ میں مولا کا ایک لائق ترین شاگرد بیٹھا ہے. اس نے کہا مولا میں پوچھنے آیا ہوں کہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا تیرے ذہن میں زندگی کا تصور کیا ہے؟ اس نے کہا مولا سانس لینا زندگی ہے, رک جانا موت ہے. امام نے فرمایا یہ بالکل غلط تصور ہے, سانس زندگی نہیں, سانس ضرورت زندگی ہے. سانس زندگی نہیں, حرکت زندگی نہیں, جمود موت نہیں. اس نے کہا مولا پھر زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام کے چہرے پہ تبسم آیا, امام مسکرائے. اس نے کہا اگر ہم تمہیں بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں تو مانو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں مانیں گے, مالک موت و حیات کہے تو ہم نہ مانیں. آپ بتائیں زندگی کسے کہتا ہے؟ امام نے کہا سن, جسے تو موت کہتا ہے اسے ہم زندگی کہتے ہیں, جسے تو زندگی کہتا ہے اسے ہم موت کہتے ہیں. امام جملہ کہنے کے بعد خاموش ہوئے اور سائل دیکھ رہا ہے. اس نے کہا مولا آپ نے کہہ دیا, میں نے تسلیم کر لیا, مولا آگے یہ پیغام پہنچاؤں گا, دلیل تو دیجئے. زندگی موت, موت زندگی, بالکل ہی آپ نے تو متضاد پلٹا دیا. امام نے فرمایا اب بھی تمہیں دلیل دیے دیتے, تو بتا جب تو دنیا میں آیا تو کیا کر رہا تھا؟ اس کا مالک صرف میں ہی نہیں, جو بھی آتا ہے وہ روتا ہے. امام نے کہا رونے کی وجہ بتا, کیوں رو رہا تھا؟ اس کا شعور کی آنکھ تو کھلی نہیں تھی, مجھے کیا بتا میں کیوں رو رہا تھا. امام نے فرمایا ہم تمہیں بتائیں کہ تم کیوں رو رہے تھے. یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو بھیجتا ہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں رو رہے تھے, ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں. جی مالک کیوں رو رہا تھا؟ امام فرماتے تو رہتا تھا شکم مادر میں, تو سمجھتا تھا کل کائنات یہی ہے. جب تو شکم مادر سے اس دنیا میں آیا تو نے گھبرا کے رونا شروع کیا, تو نے سمجھا کہ تو مر رہا ہے. تیری کائنات ہی شکم مادر, تو گھبرا گیا, تو مر رہا ہے. گھر والے خوش ہو رہے تھے, تو پیدا ہو رہا ہے. امام فرماتے جب یہاں سے تو اس عالم کی طرف منتقل ہوگا, جیسے اس دنیا کے سامنے شکم مادر ہے ویسے ہی اس کائنات کے سامنے یہ دنیا ہے. جب تو یہاں سے ادھر منتقل ہوگا تیرے گھر والے رو رہے ہوں گے تو مر رہا ہے, ہم خوش ہو رہے ہوں گے اب زندہ ہو رہا ہے. اصل تصور زندگی یہاں نہیں, اصل تو وہاں ہے. یہ تو گزر گاہ ہے, یہاں سے تو گزرنا ہے. کوئی تیزی سے گزر رہا ہے, کوئی آرام سے گزر رہا ہے. ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں, کسی کی ٹرین آ چکی ہے, کسی کی ابھی آنی ہے. اب یہاں معصوم نے پھر اگلا جملہ تھوڑا سا یہ اس فیز سے آپ گزریں گے تاکہ اگلا آپ کو نتیجہ بڑا آسان ہے. معصوم سے پوچھا تھا ایک شخص نے, اسے کہا مولا موت انسان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا سخت ترین مرحلہ. مولا کتنا سخت؟ فرمایا خاردار سے ایک باریک کپڑے کو کھینچا جائے, جو حالت اس کپڑے کی ہے وہی بدن کی ہے. وہ خاموش ہوا. امام نے کہا کیوں خاموش ہوا؟ اس نے کہا مولا ڈر گیا, اتنا کٹھن مرحلہ. فرمایا تو نے انسان کا پوچھا ہے, مومن کا نہیں پوچھا. مالک مجھے میرا بتائیں میرے لیے موت کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ہمارے جد سے اجازت لیتا ہے. موت امر ہے, علی الامر ہے, اجازت طلب کی جاتی ہے امیر المومنین سے.
جب اجازت مانگی جاتی ہے تو امیر المومنین کو بتایا جاتا ہے کہ مالک آج آپ کے شیعہ کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب اگلی سطر سنیں گے، آپ کے سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ امام فرماتے میرے جد کہتے اچھا تو آج تو میرے دوست کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، آج تو میرے شیعہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ حکم امیر ہوتا ہے اپنی شکل کو تبدیل کر، خوبصورت وجہی ترین شکل میں آ، جنت سے خلت فاخرہ پہن، ایسے جا جیسے کوئی بڑا بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اب موت سنانے لگا ہوں کہ موت کیا ہے، جس سے لوگ گھبراتے ہیں، جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ خلت فاخرہ پہنتا ہے، جنت کی خوشبو لگاتا ہے، بہترین شکل کو تبدیل کرتا ہے، اس مرد مومن کے قدموں کی طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مرد مومن کے قدموں کی طرف آ کے وہ اپنے پروں کو مرد مومن کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ مس کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مرد مومن اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، جو ہی قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اپنے پروں کو جوڑ کے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آسمان کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے یا وہ مرد مومن قدموں کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہی اس کی آنکھ کی پتلیاں آسمان کی طرف جاتی ہے تو ہم 12 حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دکھاتے ہیں۔ جب ہم اپنے چہرے دکھاتے ہیں اس کے چہرے پہ ایک بھینی سی مسکراہٹ آتی ہے، وہ دوبارہ ملک الموت کا چہرہ دیکھتا ہے، ملک الموت اس کے قدموں میں پر رکھتا ہے، اگر تو چاہے تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑاؤں۔ اب اگر تو چاہے، اب تیرا ارادہ کیا ہے، اب تیری خواہش کیا ہے، جینا چاہتا ہے؟ اور جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے پھر دنیا اندھیری، چہرے پہ وہی مسکراہٹ۔ امیر فرماتے ہیں کہ پھر گلستان سیدہ سے ایک پھول اس کے قریب کیا جاتا ہے، اس کے بدن سے روح نکل کے اس پھول کی آغوش میں آتی ہے۔ یہ ہے مومن کا سفر، یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ۔ جہاد ہے اس بندے کا اس دور میں جو اس 2019 میں علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ، چاروں طرف سے خطرات، دشمن پھر دشمن۔ نا میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا اپنے تھے ہی نہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں، جیسے جیسے ظہور کے قریب ہو رہے ہیں چھان باریک ہوتا جا رہا ہے۔ تمہارے امتحان کا نام ہے ولایت علی۔ الٹی گنگا بہائی مولوی نے الزام ہم پہ دے دیا، ممبر سے تبلیغ نہیں کی گئی، ہم اعمال پڑھتے ہیں لیکن عقیدے کے بعد عمل قبول ہوگا اگر عقیدہ بہتر ہوگا، اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو پھر عمل کا کیا فائدہ۔ پہلے عقائد بہتر کرو، پہلے عقیدے ٹھیک کرو، اعمال خوبصورت ہوں گے عقیدے کی وجہ سے۔ انسان کے مرنے کے بعد پہلی منزل قبر آتی ہے۔ کوئی مولوی مجھے اپنا بیگانہ یہاں سے لے کے حوضہ علمیہ تک سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ قبر میں اعمال کا حساب ہوگا، قبر میں نمازیں دیکھی نہیں جائیں گی، روزے پوچھے نہیں جائیں گے، زکوٰۃ گنی نہیں جائے گی، حج کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ قبر میں پوچھا جائے گا صرف عقیدہ، قبر میں پوچھا جائے گا بتا رب کون ہے، نبی کون ہے، کتاب کیا ہے، قبلہ کیا ہے، بتا امام کون ہے، بتا امام کون ہے، بتا امام کون ہے۔ اور مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ساری زندگی جا کے مولوی سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں علی کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا، کہاں گواہی دینی ہے کہاں نہیں دینی۔ مولوی چند کتابیں پھٹی پرانی اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے اس میں بھی علی نہیں لکھا، اس میں بھی علی نہیں لکھا، اس میں بھی علی نہیں لکھا۔ وہ بندہ ساری زندگی مولوی کے پیچھے اپنی قبر کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے، اور جب وہی بندہ مر جاتا ہے وہی مولوی قبر کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے
ہے اور کہتا ہے ایک رشتہ دار کو اس کی لحد میں اتارو، اس کے کاندھے پکڑے، وہ شانے پکڑوا کے خود قبر کے کرہانے بیٹھ کے کہتا ہے کہ تو ہم سے اس عقیدے پہ جدا ہو رہا ہے، تو اللہ کو اپنا رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو قبلہ کہتا تھا، اور اے فلاں ابن فلاں یاد رکھنا تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں امیر المومنین آنے والے ہیں، تو نے بول کے گواہی دینی ہے تو بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا ولی ہے۔ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک کی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟ بتانا پھر قبر میں، جواب دینا پھر قبر میں۔ پھر حق یہ بنتا نا، قبر کے سرحانے تلقین میت پڑھتے ہوئے کہو تیری مرضی ہے، گواہی دینا یا نہ دینا، وہاں کہہ دے یہ دینی پڑے گی۔ قبر میں پوچھا گیا ہے عقیدہ، قیامت والے دن پوچھے جائیں گے اعمال، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن بروز قیامت اس سے پہلے ایک کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ قبر میں اعمال نہیں پوچھے گئے، قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا۔ اس میں بحث کرنا چاہو مباحثے کے لیے تیار ہوں، مناظرہ کرنا چاہو مناظرے کے لیے تیار ہوں، مباہلہ کرنا چاہو تو مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، قیامت کو نماز اسی کی دیکھی جانی ہے جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہو۔ سارے بولا مل کے حیدری، بسم اللہ سے۔ نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، یہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ ایسے ہی ماحول سے شبیر مسکراتے آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے، یہ کل جہاں کو دکھا رہے تھے، یہ کل جہاں کو بتا رہے تھے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی اور جس کے دل میں حسین۔ قبر میں صرف عقیدہ پوچھا گیا۔ جو نوجوان طالب علم اسٹوڈنٹ میرے دوست تشریف فرما ہیں، کمرہ امتحان میں جو کوسچن پیپر آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے، باقی 5 میں سے 4 کر لیں، علی لازمی ہے۔ لازمی ہے علی۔ لازم سوالات میں سے ایک سوال ہے علی کی امامت اور ولایت کا۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری رائے کیا ہے، صرف بتا تیرا امام کون۔ وہاں کتابوں کے حوالے نہیں چلنے، ضد نہیں چلنی، وہاں وہی نام بتانے پڑیں گے جو انہیں بھی یاد ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ انتہائی سلیس، انتہائی آسان کر دیتا ہوں، اعمال پیچھے سے بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ ہاں، خدا نے اس لیے قیامت والا دن رکھا ہے سزا اور جزا کا۔ خدا نے کہا نہیں، قبر میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ اگر اعمال پیچھے سے نہ بھیجے جانے ہوتے تو انسان کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ قبر کی پہلی رات ہو جاتا۔ خدا نے کہا نہیں، یہ روز جزا اور سزا بعد میں، ابھی اس کے اعمال کا اکاؤنٹ کھلا ہے۔ خدا آ گیا ہے، دنیا میں اکاؤنٹ اس کا کھلا ہے۔ بڑا بیٹا باپ کی قضا نمازیں پڑھے گا بیٹا ثواب باپ کو، یہ شریعت ہے، فکر۔ بڑے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے، خدا نے کہا اور گنجائش دیتا ہوں، نماز اجارہ اجرت دے کے پڑھوا۔
کسی کی منت کر لے میرے باپ کی قضا نمازیں پڑھ دے، پڑھے گا وہ، پیسے تو دے گا، ثواب باپ کو جائے گا۔ وہ آخری دنوں میں روزے نہ رکھ سکے، بیمار تھے، تو کسی کو رکھوا، ثواب بالکل ویسا ہی جائے گا جیسا انہوں نے خود رکھے۔ یہ حج نہیں کر سکا، اس کے پاس توفیق نہیں تھی، اللہ نے اولاد کو توفیق دے دی، تو کسی کو کروا دے حج بدل، ثواب بالکل ویسا ہی جائے گا جیسے اس نے طواف کیا ہے۔ یہ زکوٰۃ زندگی میں نہیں دے سکا، تو دے دے، یہ خیرات نہیں کر سکا، تو کر دے، یہ مسجد امام بارگاہ نہیں بنا سکا، تو بنا دے۔ اس کا مطلب اعمال پیچھے سے بھیجے جا سکتے ہیں۔ ملتان کی کچی مسجد کے مولوی سے لے کر نجف کے علماء تک کسی ایک سے تو تصدیق کروا کے دیکھو کہ باپ علی کو نہ مانتا ہو، بیٹا علی ولی اللہ پڑھے تو باپ کو اجر چلا جائے گا، نہیں، علی اپنا اپنا ہے۔ ولایت علی پیچھے سے نہیں بھیجی جا سکتی، علی ولی اللہ پیچھے سے نہیں بھیجا جا سکتا۔ ولایت علی اب یہ پیچھے سے نہیں بھیجی جاتی، اب آخری سانس تک تیرے پاس مہلت ہے، کر لے علی کا اقرار۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی نہیں کر رہے، ہمیں پتا ہے جس کے پاس علی ہے آتش جہنم اس پہ حرام ہے۔ سینکڑوں احادیث مذہب کی مستند کتابوں سے پڑھنے کے لیے تیار ہوں، حرام ہے آتش جہنم اگر تمہارے دل میں علی ولی اللہ ہے۔ ہاں آگے اعمال کی خوبصورتی کی وجہ سے پھر تمہیں جنت میں درجے ملیں گے، عقیدہ بھی اچھا، عمل بھی اچھا، ہو سکتا ہے سلمان کا پڑوس مل جائے، ابو ذر کی گلی میں کہیں مقداد کے پہلو میں چلے جاؤ، جیسے جیسے اعمال برے ہوتے گئے ویسے ویسے جنت میں درجے بھی تبدیل ہوتے گئے۔ جنت بھی ایک نہیں، جنتیں بھی 7 ہیں، جہنم بھی ایک نہیں، جہنم میں بھی 7 ہیں۔ خدا نے 7 جنتیں بنائی ہیں، 7 جہنمیں بنائی ہیں۔ جنت کے مختلف بلاک ہیں، سب سے وی آئی پی جو بلاک ہے نا، معصوم کی حدیث ہے، فرمایا جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ صرف اس میں وہی رہیں گے جو سیدہ کی دعا والے ہیں۔ اور معصوم نے فرمایا سب سے گہری اور خطرناک ترین جہنم حاویہ ہے۔ معصوم نے کہا اس سے پناہ مانگنا، حاویہ میں نہ چلے جانا۔ سائل نے پوچھا مولا حاویہ کون سی جہنم ہے؟ فرمایا اس میں صرف وہی مجرم جائے گا جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا۔ سب سے خطرناک ترین جرم اللہ کی نظر میں ہے ولایت علی کا انکار، کیونکہ ولایت علی کا انکار کرو تو توحید کا بھی انکار۔ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ ولایت کا انکار کر دیا تو توحید کا انکار کر دیا۔ کوفے کے منبر کے آخری سینے پہ بیٹھے تھے ابو طالب کے فرزند امیر المومنین، ایک سائل آیا، سادہ تھا، امام کا صحابی تھا، سادگی کی وجہ سے مولا محبت کرتے تھے۔ اس نے آگے مولا کے سامنے ہاتھ جوڑے، اسے کہا مولا جیسے آپ یہاں مدد کرتے ہیں ویسے ہی آپ وہاں بھی کریں گے۔ مولا یہاں تو گزارا ہو سکتا ہے، اگر وہاں ہمیں ضرورت پڑی تو مولا وہاں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ یا علی آپ تو وہاں بھی ہوں گے، وہاں قیامت والے دن آپ ہی کہتے ہیں رشتے تو چلنے نہیں، ماں نے تو پہچاننا نہیں، باپ تو دیکھے گا نہیں، بھائی تو پہچانیں گے نہیں، یا علی مومن کا رشتہ ہوگا اپنے امام کے ساتھ، یا علی آپ وہاں ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں جو صدر امیر المومنین نے کیا۔ ملتان میں چہروں پہ ولایت علی کی مسکراہٹ آ جائے گی۔ امام مسکرائے، مسکرا کے فرمائے جہاں امال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا، جہاں امال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ اسے کہا مولا وہ امال جہاں تلنے ہیں وہاں اگر آپ ہوں گے، مولا بتائیں دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں کھڑے ہوں گے، تخت پہ بیٹھے ہوں گے یا نورانی حصار میں ہوں گے؟ امام نے فرمایا دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی
کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی رہا ہوگا۔ اس نے کہا مولا اگر آپ تول رہے ہوں گے تو پھر آپ تو عادل ہیں، آپ تو عدل کریں گے۔ اگر ہمارے گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی، آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ فرمایا ہوگا تو عدل ہی، کیونکہ وہ یوم عدل ہے۔ اگر ہم نے تمہارے گناہوں کی تعداد زیادہ دیکھ لی تو ہم فرشتوں سے اتنا کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو، دوسرے میں ہماری ولا رکھ دو۔ اس لیے خدا نے کہا قبر میں صرف عقیدہ پوچھو۔ لوگوں نے ذہن میں تصور قیامت رکھا ہوا، قیامت کا میدان ہوگا تخت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تخت پہ اللہ، سامنے امتیں کھڑی ہوں گی، ہاتھوں میں نامہ اعمال، اللہ ہاتھ دے کے فیصلہ کرے گا دائیں ہاتھ میں کون سے، بائیں ہاتھ میں کون سے۔ پھر اللہ انصاف کرے گا کہ عدل کرے گا کہ اس کو جنت میں بھیجنا یا جہنم میں۔ یہ ذہن میں تیرے یہاں تصور قیامت ہے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب مجھے نہیں پتا مجھے سطر کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، لیکن عقیدے اور محبت مجبور کر رہی ہے کہ یہ سطر جہاں بنتی ہے اور یہاں کہہ دینی چاہیے۔ جن بندوں کا تصور یہ ہے نا کہ قیامت والے دن تخت، تخت پہ کرسی، کرسی پہ اللہ، پھر پورے دن کا مسلمان رہنا، جو قیامت والے دن کرسی پہ بیٹھا ہو اسے اللہ کہہ دینا۔ پھر اب پکا رہنا اس بات پہ۔ مذہب جعفریہ میں یہ عقیدہ توحید ہے ہی نہیں۔ مذہب جعفریہ میں جو یہاں ہو وہ وہاں نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ اگر ہم سمجھیں گے اللہ تخت پہ ہے تو پھر اللہ ادھر نہیں، اور جو یہاں ہو وہاں نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ امتحان وہی لے گا جس نے پڑھایا ہے۔ اس لیے خدا کہتا میں نے قیامت کا تصور ہی تبدیل کر دیا۔ خدا نے قیامت والے دن میں نے امتیں اٹھانی نہیں اکیلی، فرمایا میں تمہیں بلاؤں گا ہی تمہارے امام کے نام پہ۔ آگے آگے امام ہوگا، پیچھے پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ اگر چلا گیا امام جنت میں، ماننے والے بھی جنت میں۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ ایسے امام بھی ہوں گے جو خود بھی جہنم میں چلے جائیں گے، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب فیصلہ امام کے نام پہ ہونا ہے۔ ہمیں فخر ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں، مالک جنت ہے۔ سارے بولا مل کے حیدری، بسم اللہ سرکار۔ فیصلہ ہونا ہے امام کی وجہ سے۔ سرکار اردو ادب کا محاورہ ہے کہ دیگ سے ایک دانہ چکھا جاتا ہے، وہ پوری دیگ کا ذائقہ بتا دے۔ امام بتا دے گا، ماننے والے کیسے؟ کیونکہ جس نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی اس نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھی، امام کے کہنے پہ پڑھی۔ اس کے امام نے کہا کہ رسول ایسے پڑھتے تھے، اس نے امام کی مان لی۔ ہم نے ہاتھ کھول کے پڑھی، دیکھا ہم نے بھی رسول کو نہیں، ہم نے بھی امام کے کہنے پہ پڑھی۔ اس کا مطلب اعمال کا سارا تعلق امام سے۔ روزہ وقت ہمیں امام نے بتایا، سیرت پوری کی پوری ہمیں امام نے دی۔ اس کا مطلب ہے خدا کہتا قیامت والے دن صرف امام اٹھیں گے، امام سے فیصلہ ہو جائے گا، ماننے والے کہاں جائیں گے۔ اور یہ میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا، میں ابھی قرآن سے اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اگر امام ہو بچانے والا، پیچھے سے بچنے کی گنجائش ہے، اور اگر ہو امام خود بھی غرق ہونے والا، یہ قانون قدرت ہے کہ پیچھے اعمال کے ٹوکرے بھی ہوں، چلے جائیں گے وہ بھی امام کے پیچھے۔ آؤ قرآن کھولتے ہیں، کیا خدا نے قرآن میں ایسا کانسیپٹ دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا ایک باطل کا۔ حق کا امام موسیٰ، باطل کا امام فرعون۔
آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کے مٹھی بھر مسلمان، پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر، فرعون کا لشکر تعاقب کر رہا تھا موسیٰ کا، سامنے آگے دریا، موسیٰ کی قوم نے کہا مروا دیا موسیٰ تو نے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے جائیں دریا میں گریں، پیچھے جائیں فرعون سے مریں۔ موسیٰ کے ماننے والوں نے، قرآن نے پورا مکالمہ لکھا ہے، اللہ نے پوری کہانی لکھ دی ہے، خدا نے پورے منظر کی عکس بندی کی ہے قرآن میں کہ کیا ہوا تھا۔ خدا کہتا ہے موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ سے کہا کہ اب دریا آ گیا، بتا اب ہم نے کہاں جانا ہے۔ موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ کو پکارا۔ خدا نے کہا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ امت حجت کو پکارتی ہے، حجت تو خدا کو پکارتا ہے۔ ماننے والوں نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ ہمیں کیا کرنا ہے؟ موسیٰ نے توحید سے مشورہ مانگا، میرے مالک مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آواز پروردگار ہے موسیٰ گھبرانا، ہم نے تجھے عصا موجے پہ دیا ہے، اس عصا کو دریا پہ مار۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، دریا پہ جانا تھا، یہ دریا پہ بن گیا رستہ۔ پیچھے موسیٰ کے قبیلے 12، قومیں 12 تھی، 12 قبیلوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے نے کہا ہم گزریں گے، دوسرے قبیلے نے کہا پہلے ہم گزریں گے، تیسرے قبیلے نے کہا پہلے ہم گزریں گے۔ یہ لڑ رہے تھے، موسیٰ مسکرا رہے تھے، مسکرا کہا میرے مالک رستہ بنا دیا تو نے ایک، قومیں ہیں میرے پیچھے 12، میرے مالک یہ منو سلوہ کہتے ہیں، میرے مالک تو نے رستہ ایک کیوں بنا دیا؟ آواز پروردگار ہے موسیٰ پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا کو دریا پہ مار۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا۔ قرآن اسی بارگاہ میں ہو تو میرے ہاتھوں میں لا کے رکھنا۔ موسیٰ کے لیے رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ ملتان بولے یا نہ بولے، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے۔ میں نتیجہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے۔ 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا۔ بسم اللہ سر۔ صدر تبدیل کروں سرکار، جو عقیدہ سن سکتے ہیں ان کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے۔ اگر کنیز کا بیٹا 12 قومیں پار کروا سکتا ہے تو مالکن کا بیٹا 12 قومیں پار صرف ایک موسیٰ کی وجہ سے۔ کیوں گئے پار؟ امام اچھا تھا۔ فرعون صرف خود ہی نہیں مرا، ماننے والے بھی لے گیا۔ وہ کیوں مرے؟ وہ تو نہیں کہتے تھے نا کہ ہم رب ہیں، غرق ہو گئے۔ امام اچھا نہیں تھا، بلکہ اس دن کہانی ہی بڑی عجیب ہوئی تھی۔ خدا نے منظر پورا قرآن میں بتا دیا۔ خدا کہتا اس دن میں نے کہانی ہی بدل دی تھی۔ خدا کہتا اس دن جب موسیٰ دریا میں آ گیا، جب حضرت موسیٰ دریا میں آ گیا تو موسیٰ کے ماننے والوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون بھی اسی رستے سے، فرعون کے ماننے والے بھی اسی رستے سے۔ اب وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا معجزہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے تھا، جب ہم گزر گئے دریا کو تو بند ہو جانا چاہیے تھا، یہ تو بند ہوا ہی نہیں، یہ تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہم بھی پار چلے جائیں گے، یہ بھی پار چلا جائے گا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ پیچھے مڑ کے دیکھ، فرعون بھی تو اسی رستے سے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے آسمان کی طرف کہا میرے مالک اسے تو روک دے۔ فرمایا تو اپنے بچا، تو اپنے بچا، تو اپنے بچا، انہیں ذرا اندر آنے دے، انہیں ذرا اندر آنے دے۔ یہاں سے لے کے آخری کھڑے ماتمے تک قرآن کہتا ہے موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے، اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے۔ خدا کہتا میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ جہنم پہ وہی کر دے گا۔ علی والوں کو چھیڑنا نہیں، علی کے دشمن کو چھوڑنا۔